السلام علیکم۔ کیا کبھی آپ نے یہ بات سوچی ہے کہ ملحدین جو ہیں کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے ان کا ٹارگٹ اسلام ہی کیوں ہے؟ دنیا میں بے شمار مذاہب اور فرقے ہیں جن میں چیدہ چیدہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اسلام ہے، عیسائیت، بدھ مت، بہائی، تاؤ مت، جین مت، زرتش، شنتو مت، سکھ مت، کنفیوشس مت ہے، ہندو مت ہے، یہودیت ہے، اور اسی طرح آغا خانیت ہے، قادیانیت ہے، نور بخشی، مختلف اس طرح کے فرقے بھی ہیں اور مذاہب ہیں۔ ان سب میں سے اس وقت تعداد کے لحاظ سے عیسائیت سر فہرست ہے اور دوسرے نمبر اسلام کا آتا ہے۔ انتہائی مشکلات اور دہشت گردی کے پراپیگنڈے کے باوجود سب سے تیزی سے پھیلنے والا اور سچائی کو پرکھنے کے بعد قبول کیا جانے والا جو دین ہے وہ اسلام ہے، جبکہ عیسائیت قبول کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ باقی مذاہب میں سے کوئی ایسا نہیں جس کو سچائی کی بنیاد پر پرکھ کر اس میں لوگ شامل ہوتے ہوں۔ یہودیت میں کوئی خواہش کے باوجود بھی داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہودیوں کا کہنا ہے کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور ہم سب سے افضل اور بالا ہیں، اور اس لیے ہم سب لوگوں سے ہمیشہ الگ رہیں گے۔ ہاں، البتہ اسے تقریباً کوئی میرا خیال 2500 سال پہلے یہودیوں نے خوشی سے ایک قبیلے بنی خزا کو یہودیت اختیار کرنے کی اجازت دی تھی، جن کو اشکنازی یہودی کہا جاتا ہے، اور یہ ایسا صرف تاریخ میں پہلا اور آخری واقعہ تھا۔ اسلام اور اسلامی احکامات کا مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے ملحدین کی جانب سے؟ کبھی آپ نے عیسائی مذہب کا مذاق بناتے دیکھا ہے کبھی؟ کیا کسی نے یہودیت کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے؟ کیا کبھی کسی نے ہندو مت کے عقائد کا مذاق بنانے کی کوشش کی ہو، جس میں آج بھی جانوروں کا پیشاب پیا جاتا ہے، گوبر کھایا جاتا ہے، عجیب و غریب چیزوں کی عبادات کی جاتی ہیں، جیسے کہ انسانی مرد کے جو اعضاء ہیں اس کی عبادت کی جاتی ہے؟ جبکہ دوسری جانب اسلام ایسا پاکیزہ دین ہے جس سے میں اپنے ہی پیشاب کا ایک چھینٹا لگنے سے جسم ناپاک ہونے کا تصور موجود ہے۔ یہودیت، عیسائیت میں بھی وہی جنت، فرشتے، حوروں، نبیوں کا ذکر ہے جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے، مگر صرف قرآنی آیات کا مذاق ہی کیوں بنایا جاتا ہے؟ کیا کبھی کسی نے قادیانیوں کے جھوٹے اور مضحک خیز نبی غلام قادیانی کی تصدیق کی ہے، جس کی کوئی بھی کل سیدھی نہیں تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی شخصیت کو عیسائی، یہودی، دیگر مذاہب کے دانشور تاریخ کی بہترین اور سب سے مثالی شخصیت قرار دیتے نہیں تھکتے، ان کے لیے توہین آمیز الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آخر اسلام ہی کیوں؟ کیونکہ اسلام وہ واحد دین ہے جو برائیوں سے منع کرتا ہے، بے حیائی، فحاشی کو روکتا ہے۔ صرف اسلام میں وہ طاقت ہے جو ہالی ووڈ کی کسی اداکارہ کو جو اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی مذہب میں رہتے ہوئے دن رات شراب، بے حیائی، ننگے پن، زنا میں دن رات غرق تھی، اسے صوم و صلات کا پابند بنا کر اسے باپردہ بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ کسی نامور کھلاڑی، کسی ڈانسر، کسی گویے کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ بنا کر تبلیغ کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ کسی دن رات نشے میں بد مست رہنے والے شہرت کی انتہاؤں پر موجود دنیا کے عالمی چیمپئن محمد علی قلعے بنا کر ہر برائی سے پاک صاف کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اریاں جسم پھرنے والی برطانوی وزیر اعظم کی خواہر نسبتی سالی کو خوبصورت شرعی پردے سے آراستہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اسلام کی اس طاقت سے خوف زدہ چند شیطان صفت
اس طاقت کے آگے بند باندھنے کی ناکام کوششوں میں مبتلا ہے۔ ان توہین کرنے والے لادینوں کی بھی کئی اقسام ہیں، جن کے بارے میں پھر آپ کے ساتھ میں نیکسٹ کبھی ویلاگ میں شیئر کروں گا۔ جزاک اللہ۔